السلام علیکم. پڑھائی لکھائی اور ان اسکولنگ اور اس طرح کی بہت سارے پروگریسو پیرنٹنگ یا پروگریسو ایجوکیشن پر کام کرتے ہوئے اور اس کو ایکسپیرینس کرتے ہوئے کچھ ایسی چیزیں میرے سامنے آئیں جن کو تعلیم میں مؤثر طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے. کچھ ایسے آئیڈیاز میں جن کو لوگوں تک پہنچانے کے بارے میں بھی سوچ رہے ہیں. تو اس میں سے ایک آئیڈیا جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، بہت سارے پیرنٹس اپنے بچوں کے ایجوکیشن کے بارے میں جتنی وہ شیلو ہو چکی ہے، جس طرح بچوں کو رٹے لگوائے جا رہے ہیں، لکھنے کے لیے دے دیا جاتا ہے، بہت کچھ لکھوایا جاتا ہے، لیکن اس میں بہت کچھ بچے لکھ لیتے ہیں اور بہت کچھ یاد کر لیتے ہیں، لیکن ان کے اندر کریٹیوٹی نہیں ہوتی ہے. بہت سارے ایسے ٹاپکس جو بڑے انوائرمنٹل سائنس کے بارے میں ہوں گے، ایسٹرو فزکس کے بارے میں ہوں گے، سولر سسٹم کے بارے میں ہوں گے، یا بایولوجی کے بارے میں ہوں گے، یا پارک اسٹڈیز کے بارے میں ہوں گے، لیکن ان کی کریٹیکل تھنکنگ کچھ نہیں ہوگی. انہی سوشل پرابلمس کے بارے میں یا انہی ہسٹوریکل ایونٹس کے بارے میں اگر ان کی کریٹیکل تھنکنگ کے بارے میں پوچھا جائے تو کچھ بھی نہیں. یہاں تک کہ میٹرک میں ٹھیک ہے کہ کہتے ہیں کہ جی بالکل رٹا سسٹم ہے اور بچے پیپر میں جا کے یہ کچھ چھاپتے ہیں، جتنا لمبا ہو جائے. بچوں نے اپنی سائنسیں بنائی ہوئی ہیں، تو اس کے مقابلے میں پیش کیا جاتا ہے جی کہ او لیولز میں ایسا نہیں ہے، او لیولز میں بڑی کریٹیکل تھنکنگ کے ساتھ بچوں کو لکھوایا جاتا ہے. بٹ انفارچونیٹلی اگر آپ یہ دیکھیں کہ او لیولز کے اندر بھی کیا ہو رہا ہے کہ بچوں کو پاس پیپر سے تیاری کروائی جاتی ہے، بچوں کو کوشچنس کے آنسرز میں مخصوص ورڈز کے بارے میں پتہ ہے، ان کو کی کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ورڈز لکھیں گے تو ہم نمبر کیسے کریں گے. یعنی او لیولز کے بچوں کا جو مارکنگ سسٹم ہے وہ اور بھی زیادہ تھوڑا سا ٹف ہے، اور ان کو اگین ان کی جو سائیکی ہے وہ نمبر ون کرنے کی ہے. یعنی اگر ان کے کوشچنس کبھی ایسے تھے بھی کہ ان کو واقعات کے بارے میں یا جو ہسٹوریکل ایونٹس ہیں فار ایگزامپل ان کے بارے میں کچھ کریٹیکل تھنکنگ کر کے اپنا پرسپیکٹیو لکھنا تھا، تو اگین جو ان کی پالیسی بنی ہے اب اس کو بھی ہیک کر لیا گیا، اور اس کے اتنے سارے اس طرح کے شارٹ کٹس بن چکے ہیں جس میں اگین بچوں کا فوکس یہی ہے کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ کرنے کے بجائے اس اسکل کو یوز کر کے نمبر لینے کے بارے میں ہے. یعنی نمبر ون کرنا مقصد بن چکا ہے. تو اس طرح کے تعلیمی مسائل بہت سارے ہیں. پھر جب ان اسکولنگ کی بات آتی ہے تو پیرنٹس کا یہ ہے کہ جی ان اسکولنگ بہت مشکل ہے، ان اسکولنگ، ہوم ایجوکیشن، پروگریسو ایجوکیشن، اس طرح کے سارے جی بہت ڈیفیکلٹ ہیں، ہر کوئی یہ نہیں کر سکتا، ہم اتنا وقت کہاں سے نکالیں، اور میں تو خود اتنی پڑھی لکھی نہیں ہوں، سارا ٹائم بچے گھر میں ہوں گے تو کریں گے کیا. تو بے شمار پرابلمس ہیں. اینی ویز ان نے مختلف جگہوں پہ ایڈریس کیا ہے. اس کے اوپر بہت ساری میں نے چیزیں کانٹینٹ سٹف بنایا بھی ہے. جو انفلٹرڈ لرننگ وتھ سوبیا ہے اس کے اوپر کچھ چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں کہ آپ نے کس طرح کن فیلڈز اور کن کاموں اور چیزوں اور ٹاسکس کے متعلق بچوں کو اویئرنیس دینی ہے. یہ کوئی آرٹیفیشل کوئی ایجوکیشن نہیں ہے جو کہ انکارپوریٹ کرنی پڑی ہے، بلکہ لائف کے اندر صرف ایک ایجوکیشنل پرسپیکٹیو ہے جو آپ بچے کا پیدا کر رہے ہیں، پلس اس کو انیبل کر رہے ہیں ان سچویشن ان ایکسپوجرز کے اندر ڈال کے جس میں وہ ایسے لائف سکل سیکھے کہ وہ انیبل ہو سکے کہ اس کو پرابلم سالو کیسے کرنا ہے. ہماری ایجوکیشن انفارچونیٹلی بچے کو سکھاتی بہت کچھ ہے، رٹواتی بہت کچھ ہے، بچے کو لکھنا بڑا کچھ آ جاتا ہے، بچے کو بعض اوقات کچھ بولنا بھی آ جاتا ہے، بٹ ان دا پریکٹیکل گراؤنڈس دے آر انیبل ٹو ڈو اینی تھنگ، دے آر انیبل ٹو سالو دیئر پرابلمس. ہاں اس میں کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہوگا نہیں ہمارا بچہ تو یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. آپ کے بچوں کا ہو سکتا ہے کہ وہ بچہ ہو جس کی سوشل سکلز اچھے تھے، یا جس نے کمیونیکیشن اچھے سے سیکھ لی، یا جس کے کچھ فرینڈ سرکل کے لیے اچھا مل گیا، یا جس بچے نے رول ماڈل کسی ایسے کریکٹر کو کر لیا جو کہ پرابلم سالور تھا، یا بات کرنے والا تھا، یا کمیونیکیشن ڈیولپ کرنے والا تھا. یا بعض لوگ بچے فزیکلی فٹ لوگوں کو آئیڈلائز کر لیتے ہیں تو وہ پھر اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہونا شروع ہو جاتے ہیں، گیمز میں انوالو ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو ان کو پرابلم سالونگ آ جاتی ہے گراؤنڈس وغیرہ کی وجہ سے. بٹ دس از primarily this is not because of the education. جہاں پہ آپ کا بچہ 9 گھنٹے ایک دن کے قیمتی وقت گزار کے آ رہا ہے، وہ آپ 9 گھنٹے کا ایک بوجھ، پیسہ، پھر سٹریس اور ماؤں کی ہیلتھ پہ اتنا سارا بوجھ ہے، اس کے مقابلے میں آپ حاصل کیا کر رہے ہیں؟ اپنے بچے کی کریٹیوٹی کو دن بدن کم کرنا اور ایک بس پیسے کا برڈن اور 22 سال کا آپ نے بوجھ اٹھایا ہوا ہے، بٹ جس کے آپ کے بارے میں آپ کو کوئی شیورٹی نہیں ہے کہ جی اس کو جاب ملے گی. اور آج کل کی جس طرح جابز لینی ہیں، اگر تعلیم کا واقعی چونکہ اب سوللی یہی مقصد رہ گیا جی کہ بچے نے تعلیم تو جاب کے لیے لینی ہے، جبکہ تعلیم یہ نہیں تھی. تعلیم تو زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، زندگی اور میں مقصد حیات کی تلاش کرنا اور خود شناسی حاصل کرنا. تعلیم کے تو بہت سارے اعلیٰ مقاصد تھے. بہرحال
ان سارے پرابلمس کو جن کی تفصیلات بہت زیادہ ہیں، جن کو سمجھنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ ٹائم دینا چاہیے، ہمیں ڈسکشنز کرنی چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم ان سارے پرابلم سے گزر رہے ہیں تو ان پرابلمس کو جھٹلانے سے آخر کیا ہوگا. تو ان چیزوں کے اوپر ہم نے بہت ساری چیزوں کو ڈسکس کرنا شروع کیا ہے. ہم نے اس کے نتیجے میں کیا کیا ہے کہ آپ جو لائک مائنڈیڈ لوگ ان پرابلمس کو سمجھ رہے ہیں، جو ایجوکیشنل سسٹم سے تنگ ہیں، بیزار ہیں، ہم نے اور کچھ لوگ جو بہت سارے لوگ جو اب ان اسکولنگ یا پروگریسو یا ہوم ایجوکیشن کی طرف بڑھ رہے ہیں. ہوم ایجوکیشن تو اب ظاہر ایک نون آئیڈیا ہو گیا، لیکن کچھ لوگوں کو پیرنٹس کو بڑے چیلنجز ہیں کہ ہم ایک اچھی تعلیم پھر بھی نہیں دے پا رہے. بعض ہوم ایجوکیشن کا آپ کو پتہ ہے اندر پھر لوگ کہتے ہیں کریکولم کون سا پڑھا رہے ہیں، نصاب کون سا پڑھا رہے ہیں، فزکس کیسے پڑھاتے ہیں، میتھس کیسے، آپ رائٹنگ کیسے سکھا رہی ہیں، آپ ریڈنگ کیسے سکھا رہی ہیں، پڑھتے کیا ہیں، پھر بچے گھر میں کرتے کیا ہیں، اور پھر یہ کیسے مینیج ہوتا ہے. تو اس سارے کے اندر اٹ مینز ان کے ان سوالوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ابھی بھی ایک فکسڈ مائنڈ سیٹ، یعنی ایک اسکولڈ مائنڈ کے ساتھ ہی وہ لوگ بات کر رہے ہیں. وہ زندگی کو، لائف کو نہیں سمجھ رہے کہ لائف میں کوئی ایک نصاب نہیں ہوتا ہے، اور لائف کسی ایک ایونٹ یا ایک ٹائپ آف نالج کا نام نہیں ہے. اینی ویز اب ہم نے ان سارے پرابلم سے پریشان حال لوگوں کے لیے کچھ ایسی چیزیں ڈیزائن کرنے کے بارے میں سوچا ہے جو کہ اچھی ایجوکیشن دینا چاہ رہے ہیں، اور جو واقعی کرٹیکل تھنکنگ، ریفلیکشن بچوں کو دینا چاہتے ہیں، جو کہ ان کے اندر تخیل کی قوت پیدا کرنا چاہتے ہیں، جو ان کی اسپونٹینٹی کو انکریز کرنا چاہتے ہیں. جن پیرنٹس کا یہ خواہش ہے کہ ان کے بچے امیجنیٹو پاور ان کی زیادہ ہو، ان کی پرابلم سالونگ سکلز انہینس ہوں، مختلف طرح کے چیزوں کے بارے میں ان کے ایکسپوجر زیادہ ہوں، وہ انٹروسپیکشن کرنے والے ہوں، ان کے جو اندر اچھائی اور برائی، خیر و شر کے جو پوٹینشلز خدا نے رکھے ہیں، ان پوٹینشلز کا اچھا استعمال کرنا ان کو آئے. اسی طرح جن پیرنٹس کی یہ خواہش ہے کہ ان کے کردار کی تعمیر ہو، ان کی انالیٹیکل سکلز اچھی ہوں، تو اس طرح کے پیرنٹس کے لیے اللہ کا بہت شکر ہے کہ یہ میرے ذہن میں جب یہ آئیڈیا آیا تو I have tried to design multiple things and activities جس سے کہ ایسے پیرنٹس کو ہیلپ کیا جا سکے جن کی یہ خواہش ہے. تو آئیڈیا یہ ہے کہ ہم نے کچھ 2-3 طرح کی چیزیں ہیں جو ایسے پیرنٹس کے لیے پلان کی ہیں جو لانگ ٹرم ایجوکیشن کو پریفر کرنا چاہ رہے ہیں. ایک وہ ہوتی ہے جس میں آپ پیسہ دیتے ہیں اور اپنے جا کے 60-70 ہزار فیس جمع کرواتے ہیں، اینول فیس دیتے ہیں، اچھے اسکول کا انتخاب کرتے ہیں، اور وہ آپ کو سال کے آخر پہ کہتے ہیں کہ یہ کتابیں ہم نے یاد کروا دی ہیں آپ کے بچے کو ایٹ دا کاسٹ آف اس کی اٹانومی، اس کی آزادی، اس کا ارادہ، اس کا تخیل، اس کی اسپونٹینٹی، اس کی لائف، اس کا اسپارک، سب کچھ چھین کے مار کے ان کو کچھ چیزوں کا عادی کر کے ہم نے کیا کیا ہے، ان کو یہ کچھ دے دیا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد بچہ اپنی لائف میں اس نالج کو انکارپوریٹ کرنے یا اس کو اپلائی کرنے کے قابل نہیں ہوتا. لیکن کچھ فوری ریزلٹس ہیں جو آپ کو دیکھنے میں مل گئے. ساتھ ہی آج کل چونکہ اویئرنیس بڑھ رہی ہے تو کچھ پیرنٹس ایسے ہیں جو لانگ ٹرم میں اپنے بچے کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں. تو ہماری آڈینس وہ پیرنٹس ہیں جو اپنا شعور بیدار کرنا چاہتے ہیں، جو اپنے آپ کو کریٹیو بنانا چاہتے ہیں، جو اپنے آپ کو ریفلیکشن کے پروسیس میں ڈالنے کے لیے تیار ہیں، جو چیلنج لینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان کو راستے نہیں آتے ہیں، ان کو پتہ نہیں چل رہا کہ پھر کریں کیا. تو وہ یہ کریں کہ ٹرسٹ کریں اس پروسیس کے اوپر، لانگ ٹرم ایجوکیشن کے اوپر انویسٹمنٹ کرنے کے بارے میں سوچیں، اینڈ وی ول فیسیلیٹیٹ دیم. وی ول پرووائڈ ملٹیپل اسٹوریز. وہ اسٹوریز ایسی نہیں ہوں گی جیسے آپ نصاب میں پڑھتے ہیں، نہیں، وہ اسٹوریز کچھ ایسی ہیں کہ آپ کو مثلاً ایک ایسی ورک شیٹ کی صورت میں وہ کہانی ہوگی جس میں کہانی کے بارے میں 2 سے 3 لائنیں لکھی ہوئی ہیں. اب پیرنٹس کے آگے گائیڈ لائن ہے کہ انہوں نے کس طرح اپنے بچے سے اس 2 سے 3 لائنوں کی جو آغاز دیا گیا ہے کہانی کا، اس پہ اپنے بچے کو سٹوری ڈیولپ کیسے کروانی ہے. آپ کے بچے کو لکھنا نہیں آتا، نو ایشو، ابھی سے چھوٹا بچہ ہے، 3 سال کا بچہ ہے، آپ اس کو بھی شروع کروا سکتے ہیں. مزے کی بات ہے کہ آپ 9 سال کے بچے، 22 سال کے آدمی، 40 سال کے لوگ، سب کو یہ کروا سکتے ہیں. مثلاً میں آپ کو سامنے بتاتی ہوں کہ ہم نے کس قسم کی کہانی یعنی امیجنیشن کو انکریز کرنے کے لیے کیا لکھا ہے. ایک ایکٹیویٹی کا میں آپ کو ڈیمو دیتی ہوں. فار ایگزامپل، جنگل میں 2 خرگوش رہتے تھے. ان خرگوشوں کو کھیلنے کودنے میں بہت مزہ آتا تھا، لیکن پاس ہی ان کے کچھ بطخوں کے گھر تھے جس کو جا کر وہ تہس نہس کر دیا کرتے تھے. اچھا، اب یہ اتنی سی کچھ لائن لکھی ہے
اس لائن کے اوپر آپ کو وہ گائیڈ لائن نیچے پرووائڈڈ ہے. جو اس بچے کو لکھنا آتا ہے اس کو لکھنے کے لیے دے دیں, جس کو بولنا آتا ہے اس کے ساتھ آپ کانورسیشن میں انگیج ہو جائیں. آپ کے سامنے سیٹ آف انسٹرکشنز موجود ہے, آپ نے یہ سوال کرتے رہنا ہے. یہ ایک سوال کا بچہ جواب نہیں دے گا, وہ کہہ رہا ہے نہیں مجھے کیا پتا خرگوش ایسے کیوں کرتے تھے. آگے سوچیں کیا ہوا ہوگا. بطخوں نے اگر وہ اس کے تنگ آ گئی تھیں اور گوشت بار بار ان کے گھر اس کو خراب کر دیتے ہیں, تو پھر بطخوں نے اپنا گھر چینج کرنے کے بارے میں کیوں نہیں سوچا؟ بطخیں وہاں ہی کیوں رہ رہی تھیں؟ دونوں خرگوشوں میں سے کیا کسی کو یہ خیال نہیں آیا کہ ہم یہ صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں؟ انہوں نے سوچا کیوں نہیں ہوگا؟ خرگوشوں کو کسی کا ڈر نہیں تھا, وہ ڈرتے کیوں نہیں تھے؟ اس کے اوپر بطخوں نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ ہم خرگوشوں سے انتقام لیتے ہیں؟ انہوں نے کوئی پلان کیوں نہیں بنایا؟ یعنی اتنے پرسپیکٹیو آپ کو نیچے دے دیے جائیں گے کہ آپ ایک بچے کو انیبل کر سکیں گے ایک کہانی جو آپ سنا دیں گے. وہ تو آپ کا ایک پرسپیکٹیو ہے, آپ نے بچے کا ایک ذہن بنا دیا ہے. نہیں, یہ ایجوکیشن نہیں ہوتی ہے. ایجوکیشن یہ ہوتی ہے کہ بچہ آپ کا سوچنے سمجھنے کے قابل بنے. اہم ترین چیز جو اس چیز میں ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ جان لیں, پیرنٹس سے جان لیں کہ ایجوکیشن کس چیز کا نام ہے, لرننگ کیا ہے, لرننگ کیسے ہوتی ہے, کیا یہ آنسرز دینے سے ہوتی ہے. یعنی کسی ایڈلٹ کے لیے بھی یہ چیز اتنی خطرناک ہے کہ آپ اس کو سوال کا جواب دے دیں. یعنی کوئی بھی چیز, کوئی بھی کانسیپٹ محض سوال کا جواب دینے سے نہیں آتا. اگر آپ کسی کے دماغ کو گرو کرانا چاہتے ہیں, بڑھانا چاہتے ہیں, تو ضروری یہ ہے کہ آپ اس کو تھنکنگ پروسیس سے گزاریں, اس کو ایکسپیرینس کرنے دیں. اس کا ایکسپیرینس سے چیز گزرے گی اور کچھ نتائج لے کر آئے گا, پھر آپ اس پہ سوال کریں گے, پھر ایک پروسیس ہوگا, اور یوں لرننگ مکمل ہوتی ہے. تو اہم ترین چیز یہ ہے کہ آپ یہ جانیں کہ لرننگ کیا ہے, لرننگ کیسے ہوتی ہے, ایجوکیشن کس چیز کا نام ہے. جب یہ پتہ چل جائے گا تو آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا اس سارے سسٹم کو سمجھنا کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اس میں آگے قطعاً یہ ضرورت نہیں رہتی. اس طریقے سے جب آپ بچوں کو لے کے چلتے ہیں تو آپ کو صرف چند سال, شروع کے صرف کچھ سال میں آپ کو یہ کام کرنا ہے, اور اس کے بعد بچہ اپنی لرننگ اور اپنی ایجوکیشن کے لیے خود رسپانسبل ہوگا. وہ اپنے لیے خود اچھے مینز تلاش کرنا جان لے گا. وہ اپنی ساری, آپ کو 25 سال تک 30 سال تک اس کی ایجوکیشن کی فیڈنگ نہیں کرنی پڑے گی, اور آپ کو ذمہ داری نہیں اٹھانی پڑے گی, بلکہ وہ شروع کے چند سال آپ اس طریقے پر اس کی محنت کریں گے اس کے ساتھ, اور اس کے بعد وہ اپنی پوری ایجوکیشنل لرننگ کو خود ڈیزائن کرتا چلا جائے گا, اور وہ خود ٹرائل اینڈ ایرر سے گزرے گا, اور خود اپنے ایکسپیرینسز سے آگے بڑھے گا, اور اپنی اٹانومی کے ساتھ, اپنے انٹرسٹ کے ساتھ, اپنے پیشنس کو اور اپنے ٹیلنٹس کو ڈسکور کرتے ہوئے اپنی ایجوکیشنل جرنی کی اونرشپ لے گا. چلڈرن ول ٹیک چارج آف دیئر ایجوکیشن اینڈ دیئر ایکیڈیمکس اینڈ دیئر لرننگ رادر دین پیرنٹس. یہ ساری جو بھی انسٹرکشنز کا سیٹ ہے, گائیڈ لائنس ہے, چاہے کہانیوں کی صورت میں ہے, کچھ بھی, جو کچھ بھی آپ اس سلسلے میں جو بھی انفارمیشن, کوئی بھی ہیلپ جس طریقے سے مانگیں گے, جس فارم میں مانگیں گے, ایک چیز دوسری تیسری چوتھا طریقہ پانچواں طریقہ آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے, یا آسان نہیں آپ کو لگتا ہے, یا آپ کو کرنا نہیں آ رہا, تو آپ کو مختلف طریقوں سے اس طرح کی انیشیل گائیڈ لائنس دے دی جائیں گے کہ جس کے بعد آپ خود انیبل ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ اپنا سب سے پہلے تو پیرنٹس کا اپنا مائنڈ انیبل ہوتا ہے, وہ خود کریٹیکل تھنکنگ سیکھتے ہیں, وہ خود امپاور ہونا شروع کرتے ہیں, وہ خود اصل میں جاننا شروع کرتے ہیں کہ ایجوکیشن کیا چیز ہے, کس چیز کا نام ہے, اور اتنے فلیکسیبل اور اڈیپٹیو طریقے, کوئی ٹائم کی کنسٹرینٹ نہیں ہے, کوئی آپ کو ٹائم ٹیبل کے اندر بندھنا نہیں پڑے گا. آپ کو صرف اس میں ایک اور چیز بس صرف یہ ہے کہ ایجوکیشنل پرسپیکٹیو کو کس طرح سے بچے کی زندگی میں ڈھالنا ہے, کہ آپ کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنی گفتگوؤں کا کیا انداز سیکھنا ہے. تو اس میں اہم ترین چیز ہے گفتگو سیکھنا. اور اگر کوئی ایکٹیویٹی یا کوئی چیز اگر لرننگ بچے کو ڈالنی ہے, کروانی ہے, تو کہاں بچہ کیا کر رہا ہے, تو آپ کس طرح کی باتوں کے ذریعے اس کو یہ ایجوکیشن دے سکتے ہیں. دا ڈیفیکلٹ تھنگ جو آپ کو یہ کرنی ہے کہ شروع کے 1-2 سال تک آپ کو کچھ اس میں مدد لینی ہے, کچھ چیزیں سیکھنی پڑیں گی, جس کو ہر طریقے سے, جس کو میں نے 100-200+ آئیڈیاز, جو کہ 200 طریقوں سے, جہاں پر مشکل انہیں ہوگی, انہیں ایک طریقہ سوٹ نہیں کرتا, دوسرا نہیں کرتا, تیسرا نہیں کرتا, انہیں ایک سیٹ آف ایکٹیویٹیز پسند نہیں آ رہا, یا ان کو ایک طریقے کی گائیڈ لائنس نے مدد نہیں دی, تو وہ دوسرے طریقے سے, تیسرے طریقے سے, چوتھے طریقے سے, یعنی
100-200 طریقے ایسے بتائے جا سکتے ہیں یا جن کو میں ہر پیرنٹس کے لحاظ سے انڈیویجولی اڈیپٹ کر سکتی ہوں کہ وہ اپنے مزاج کے مطابق اور اپنے ماحول کے مطابق ان انسٹرکشنز کو، ان گائیڈ لائنس کو فالو کریں، اپنے ٹائم، اپنی روٹین کے لحاظ سے، اپنے انوائرمنٹ کے لحاظ سے، اپنے بچے کے ٹیمپرامنٹ کے لحاظ سے ان انسٹرکشنز کو یوز کریں اور پھر وہ ان کے لیے ایجوکیشن کو آسان بنائیں اور اپنے لیے بھی۔ بچپن سے ہمیں کچھ کہانیاں بتا دی جاتی ہیں، وہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی ہے، آپ نے پڑھا ہوگا وہ شعر آیا، آپ نے خود ہی لیسن نکالا، رٹوا دیا۔ کیا اس طرح کہانیاں پڑھانے سے اور اس طرح مورلز رٹوانے سے آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی، اور اس نے سچ بولا اور اس کو دریا میں سے اس نے سونے کا کھلاڑا نکال دیا، اس کو انعام مل گیا؟ کیا اس طرح سے ہوتا ہے دنیا میں؟ اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ سچ بولیں گے اور آپ سچ بولیں گے تو آپ کو انعام مل جائے گا؟ یہاں تو سچ بولنے پہ انعام نہیں ملتا، سچ بولنے سے سیٹسفیکشن ملتی ہے اور وہ انعام ہوتی ہے ایک مومن کے لیے۔ لیکن ایک بچے کو کس طرح سے آپ ان چیلنجز سے گزارنے کے قابل بنیں گے؟ تو بچے کی اس تخیل کے ذریعے ان کی اخلاقی تربیت کرنا، اور ایسی بہت ساری گائیڈ لائنس جو ہماری پروگریسو پیرنٹنگ، انکنڈیشنل پیرنٹنگ یا پروگریسو ایجوکیشن یا پھر انکنڈیشنل لو اور یا پھر مورل اپلفٹنگ یا کریکٹر ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے، اور یا پھر بچوں کو گاڈ کانشیس بنانے کے لحاظ سے ابتدائی، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ ایکٹیویٹی شیٹس کرنے سے، یہ کہانیاں یا جس طرح کی جو ہم چیزیں ڈیزائن کر رہے ہیں یہ کرنے سے بچہ لانگ ٹرم ایجوکیشن آج بچہ ریزلٹس پروڈیوس نہیں کرے گا، لیکن اس کے پوٹینشلز جو اس کے اندر خیر و شر کا استعمال کرنا ہے، اس کو وہ غلط بھی کرے گا، اس کو وہ ٹھیک بھی کرے گا۔ مثلا یہ کہے گا کہ بدخوں کو انتقام لینا چاہیے، ٹھیک ہے، یا کوئی ہو سکتا ہے بچہ یہ کہے کہ ہاں تو خرگوشوں کو ان کی پانی والی اس جگہ میں کھیلنے میں کتنا مزہ آتا ہوگا نا، یہی کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو بچہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے، اگر آپ نے اس کو صحیح باتوں کے رٹے لگوانے ہیں، ٹھیک جوابات کو اس کے سوالوں میں اس کے منہ میں ٹھونسنا ہے، تو کیا ایسے کرنے سے انسان ٹھیک ہو بھی جاتا ہے؟ بہت اچھی اچھی باتیں بتا دیں گے بچے کو، لیکن کیا اس سے اس کی امپلسز سیٹسفائی ہو جائیں گے؟ وہ اپنی ڈیزائرز کو دبانا سیکھے گا اور وہ آپ کی پسند کے مطابق اچھے اچھے جواب پروڈیوس کرنا سیکھے گا؟ اس سے اس کا کردار بہتر نہیں ہوگا۔ تو دس از ون تھنگ۔ اسی طرح ہم نے بہت ساری ایسی ایکٹیویٹی شیٹس نہیں ہیں، بعض پیرنٹس ہیں جو بعض کانسیپٹس کو لے کے پریشان ہیں کہ یہ کیسے ہو، تو ہم نے ان کو اس کو ایک کانسیپٹ ہے، فار ایگزامپل سولر سسٹم ہے، یا فار ایگزامپل گلوب ہے، جیوگرافی ہے کہ کنٹریز کہاں ہیں۔ اب ایک 2 سال کا بچہ ہے، 2.5 سال کا بچہ ہے، آپ اس کے ساتھ کام کیسے شروع کریں گے کہ 5 سال کی عمر میں اس کو ارتھ کا ماڈل، گلوب، جیوگرافی، یہ چیزیں سمجھ میں آنی شروع ہو جائیں؟ تو اس سے متعلق بہت سارے اسٹیپس میں، چاہے ورک شیٹس اگر آپ کہیں گے تو ورک شیٹس ہیں، اگر آپ آئیڈیاز ڈسکشن لینا چاہتے ہیں تو آئیڈیاز کے لیے آپ کنسلٹ کر سکتے ہیں، اگر آپ ایکٹیویٹی شیٹس ہی لینا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لیے کنسلٹ کر سکتے ہیں۔ کانٹیکٹ ڈسکرپشن لنک میں کانٹیکٹ نمبر بھی ہے، اور اس کے علاوہ آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، کامنٹس بھی کر سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، آئیڈیاز بھی دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں۔ اچھا، اگر آپ کو اس کے بارے میں صرف گائیڈ، آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں خاص کانسیپٹ سے متعلق ریفلیکٹیو ایبلٹیز سے ریلیٹڈ کچھ سٹف چاہیے، ورک شیٹس مل سکتی ہیں، سٹوری بنانے کا طریقہ ہو سکتا ہے، گیمز ہو سکتی ہیں، پزلز ہو سکتے ہیں، ملٹیپل ٹائپ آف تھنگس ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح بعض پیرنٹس کا یہ کنسرن ہوگا کہ ہمارا بچہ ایموشنلی ریگولیٹ نہیں کر پاتا خود کو، ایموشنل ڈیولپمنٹ اچھی ہمیں چاہیے، تو اس کے لیے ایک سلسلہ ہے ایکٹیویٹیز کا جو ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ کو مختلف ایکٹیویٹیز کے بارے میں گائیڈنس، یعنی ورک شیٹس نہیں چاہیے، سٹوری نہیں چاہیے، لیکن ایکٹیویٹیز بتائی جائیں کہ وہ کیا ہوں، تو وہ ایکٹیویٹیز آپ کو دے دی جائیں گی۔ اس طرح ہم چیزیں میں نے بنائی بھی ہوئی ہیں۔ جو لوگ اپنے آرڈر سے، اپنے بچے کے بیک گراؤنڈ سے اور اپنے بچے کی خاص عادات سے متعلق کچھ چیزوں کے اوپر ان کو پریشانی ہے، وہ اس کے اوپر گائیڈنس لے سکتے ہیں، اس سے متعلق۔ اچھا، بہت سے لوگ پیرنٹس ہوم ایجوکیشن کر رہے ہیں، ان کو ملٹیپل آن لائن کورسز تو مل گئے ہیں، لیکن ان کا اپنا بچے سے ریلیشن شپ ٹھیک نہیں ہو پا رہا، تو بہت ساری ایسے مسئلوں کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے ان ایکٹیویٹیز کی گائیڈنس سے۔ اس ایکٹیویٹی کا اسٹف بھی ہم دے سکتے ہیں، شیٹس بھی دے سکتے ہیں، اور کنسلٹیشن بھی دے سکتے ہیں۔ تو ملٹیپل چیزیں ہیں، یہ آئیڈیا ہے۔ اگر آپ کو ورک شیٹس چاہیے، آپ کو سٹوریز چاہیے، ان کے مقاصد اگر آپ صحیح سے سمجھنا چاہتے ہیں، جس بھی قسم کی طریقے سے آپ بچے کو
ٹرو ایجوکیشن کے لحاظ سے اپنے بچے کو انیبل کرنا چاہ رہے ہیں تو کانٹیکٹ کریں, آپ ہمیں لکھیے, آپ ہمیں اپروچ کیجیے اور ہم آپ کو وہ ایکٹیویٹی شیٹس پرووائڈ کریں گے, کلرڈ ہیں, پرنٹڈ ہیں. آپ کو صرف آن لائن مٹیریل چاہیے, آپ کو صرف کنسلٹیشن چاہیے, جس قسم کی بھی ہیلپ چاہیے, وی آر ہیئر. وی آر جسٹ ٹرائنگ ٹو انٹروڈیوس نیو ایجوکیشنل, نیو اینڈ ایزی ایجوکیشنل اپروچ جو کہ آرگینک ہے, نیچرل ہے. اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ پیسہ نہیں, آف کورس جتنے ہمارے ایکسپینڈیچرز ہیں یا جتنا کہ اس میسیج کو پہنچانے میں اور جتنا کہ اس ایجوکیشن کو حاصل کرنے کے اخراجات ہیں وہ تو آف کورس اگر یہ نہیں ہوں گے تو وہ ہم ان پروگرام کو, ان آئیڈیاز کو آگے کیسے پہنچائیں گے. لیکن جو پیرنٹس واقعی کنسرنڈ ہیں اور اپنی قوم اور اپنے بچوں کے لیے, ان کی اخلاقی تربیت کے لیے, ان کی لائف سکلز بہتر کرنے کے لیے اور ان کی ایجوکیشنل اپروچ اچھی کرنے کے لیے جو لوگ کنسرنڈ ہیں, تو وہ ہم چاہیں گے کہ ہماری کاز کو سپورٹ بھی کریں اور جو خریدیں ان کو دیکھیں. اس میں 3-4 طرح کے ورژنز اس لیے بنائے گئے ہیں کہ اگر کم سے کم بھی جن لوگوں کے پیرنٹس کے پاس کوئی ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ نہیں ہے, اگر وہ کم سے کم کیا چیزیں کر کے یعنی 10 ایکٹیویٹی شیٹس یا 10 ایکٹیویٹیز یا 10 سے متعلق کچھ چیزیں خریدی ہیں تو وہ اپنے دماغ کو خود چلانے کے قابل ہو سکیں. یعنی ہم بچوں کے لیے, بڑوں کے لیے, ہر ٹیچرز کے لیے, سب ایڈلٹس کے لیے یہ ایجوکیشنل اپروچ دینے کی کوشش کریں کہ وہ پہلے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں, اپنی کریٹیوٹی کو بڑھائیں, اپنے آپ کو ریفلیکشن پروسیس میں زیادہ ڈالیں, تو وہ بچوں کے لیے بھی زیادہ کریٹیو ہو جائیں گے اور زیادہ ان کو انٹروسپیکشن کروانے کے قابل ہو جائیں گے. طریقے کی گائیڈ لائنس نے مدد نہیں دی تو وہ دوسرے طریقے سے, تیسرے طریقے سے, چوتھے طریقے سے, یعنی 100-200 طریقے ایسے بتائے جا سکتے ہیں یا جن کو میں ہر پیرنٹس کے لحاظ سے انڈیویجولی چینج کر سکتی ہوں. ہر بچے اور پیرنٹس کے اپنے مزاج کے مطابق اور اپنے ماحول کے مطابق ان انسٹرکشنز کو, ان گائیڈ لائنس کو فالو کریں, اپنے ٹائم, اپنی روٹین کے لحاظ سے, اپنے انوائرمنٹ کے لحاظ سے, اپنے بچے کے ٹیمپرامنٹ کے لحاظ سے ان انسٹرکشنز کو یوز کریں اور پھر وہ ان کے لیے ایجوکیشن کو آسان بنائیں اور اپنے لیے بھی. اور پرابلم یہ ہے کہ پیرنٹس خود ایجوکیشن سے اتنے ڈرے ہوئے ہیں, وہ اپنے بچپن کی ان کو پڑھنا اتنا مشکل ان کے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے. جو لوگ پیرنٹس سے جتنی میری بات ہوتی ہے ان کو خود اپنے ماضی کے ہی پڑھائیوں کے بہت ہیں ڈر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ وجہ ہے کہ وہ بچوں کو پڑھانے کو بھی ایک مشکل ترین چیز سمجھتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ جب تک آپ کے دماغ سے یہ بندش اور یہ خوف نہیں نکلے گا کہ لرننگ دنیا کی سب سے پیاری ترین اور آسان ترین چیز ہے, تب تک آپ کے بچے لرننگ سے پازیٹیو ریلیشن شپ ڈیولپ نہیں کر سکیں گے. اگر دیکھیں آپ اگر بڑے پیرنٹس ہیں تو ان کے لیے ظاہر ہے کہ ٹیکنیکل گائیڈ لائنس ہوتی ہیں, وہ ڈفرینٹ بات ہے. لیکن اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں اور آپ ان کی روٹین سے اور ان کے اسکولوں سے, ان کے اسکولوں کی فیسوں سے, اسکولوں کی ڈیمانڈ سے تنگ ہیں, تو آپ صرف اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ آپ کو 5ویں تک کی تو چلیں, آپ تھوڑی دیر کے لیے ذہن میں ڈالیں کہ آپ 5ویں تک کی تو چیزیں ابھی آپ لوگ زندگی گزار چکے ہیں, ایکسپیرینسز آپ کے پاس ہو چکے ہیں. آپ صرف اپنے اوپر اتنا کام آپ کو کرنا ہے, یعنی آپ کو سائنس, میتھس, انگریزی, اردو, کوئی بھی معاشرتی علوم, سوشل اسٹڈیز, ہیومینٹیز, اسپورٹس, ایکسرسائز, فزیکل ایجوکیشن, اکنامکس, اس کی جتنی بھی بیسز 5ویں, 6ٹھی, 7ویں تک کی کلاس کے اندر آتی ہیں وہ آپ کو اس طریقے سے بتا دی جائیں گی. یا آپ جو اس میں سے ٹاپک آپ کو ڈیفیکلٹ لگ رہا ہے آپ وہ ٹاپک بتائیں, آپ کو اس ٹاپک کو آسان کر کے بتانے کے طریقے یا اس کی پریکٹس کروانے کے طریقے آپ کے ساتھ کر لیے جائیں. آپ کے ساتھ میں یہ بھی کر سکتی ہوں کہ وہ آپ کے ساتھ کر لوں, میں یہ بھی کر سکتی ہوں کہ وہ آپ کو کروانے کے طریقے بتا دوں. یعنی اسی ایجوکیشن کو کے ساتھ جب تک آپ کا پازیٹیو ریلیشن شپ ڈیولپ نہیں ہوگا, آپ کے لیے جب وہ ایک خوبصورت چیز بنے گی تو آپ کے لیے آپ کے بچے کو پڑھانا یا آپ کے بچے کی زندگی میں جو وہ زندگی گزار ہے, میں یہ نہیں کہہ رہی آپ کتابیں لے کر بٹھائیں, میں یہ نہیں کہہ رہی آپ بہت ساری کتابیں خرید کر لاتے چلے جائیں اور اپنا بے شمار گھنٹے نکالیں. کوئی ایسی میں بالکل ایک بچے کو اس کی فطرت کے اس کے آزاد ایک اچھے طریقے پہ جو ایک بچے کی زندگی ہے اور اس میں ایک اچھے آپ نے ماحول کے اندر سرگرمیاں یا ایکٹیویٹیز پرووائڈ کر دی ہیں, جو بچوں کے اسکرین بھی ایون اس کے اندر ہے, پلے ہے, گیم ہے, اسپورٹ ہے, وہ ٹی وی دیکھ رہا ہے, اور پلس ساتھ میں آپ نے ایک پارٹ جو ہے وہ آپ نے ایجوکیشنل اس طرح کی چیزوں کا, یہ جو اسکلز ہیں جن کو ہم کہتے ہیں اکیڈیمک اسکلز کا, یہ ایڈ کرنا ہے.
تو اس کے لیے پورے دن میں بس وہ چھوٹے حصے ہیں جو آپ نے سیکھنے کہ وہ اب وہ والا ایک پارٹ آپ نے کیسے ایڈ کرنا ہے. وہ دن میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ وہ ہوگا, دیٹ از مور دین انف. لیکن اس کے لیے بس صرف آپ کو یہ جاننا ہے, یہ سیکھنا ہے, اس سے گزرنا ہے. اور اس کے لیے بہت آسان کانسیپٹس یا جو بہت بڑے سبجیکٹس ہیں, بڑے کاسموس ہے, یونیورس ہے, فزکس ہے, کیمسٹری ہے, ان کو بہت چھوٹے لیول پر آپ لے آئیں اور آپ اپنی لائف کے اندر بالکل چھوٹا نیچے والے لیول پر لے آئیں اور آپ ان کو خود سیکھ لیں, تو آپ بچے کو وہ چارج دے دیں گے, وہ چابی پکڑا دیں گے, جس سے وہ ہائر لیول ایجوکیشن تک خود پہنچنے کے قابل ہو جائے گا. تو یہ ہمارا آئیڈیا ہے. اس کے لیے ہمیں آپ کی بہت ساری دعاؤں کی ضرورت ہے. اس سے متعلق جس بھی قسم کی آپ کو چیزیں چاہیے, آپ اپنا آرڈر دے سکتے ہیں, آپ اپنا ٹاپک بتا سکتے ہیں, آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ ہمیں اسٹوریز چاہیے, آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ ہمیں فلاں ہمارے بچے کو کریکٹرز بہت پسند ہیں, آپ ان کریکٹرز کو ڈالتے ہوئے اسٹوری شیٹس میں ایڈ کریں اور ہمیں وہ اسٹف پرووائڈ کریں. اس میں امینڈمنٹس بھی ہو سکتی ہیں, بچے کے مزاج کے لحاظ سے اس میں چیزوں کو چینج کیا جا سکتا ہے. اف یو آر سیریس, اگر آپ کہیں کہ 10 دن میں آپ کے بچے کے اندر کوئی بدلاؤ ہوئے گا, نہیں, کم سے کم 2-3 سال کے اندر جو بچے کو بہت آسانی اور ایز کے ساتھ اور برڈن فری ہو کر اور خوش رہتے ہوئے اگر آپ بچے کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کے لیے یہ ایجوکیشنل آئیڈیاز آپ کے بچے کے لیے اور آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ فائدہ پہنچانے کے قابل ہوں گے. ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور ہماری اس کاز کو سپورٹ کیجیے جتنا کر سکتے ہیں, اور پلس ہمارے اس میسیج کو آگے بھی پہنچائیں تاکہ ہم ایک برڈن فری اور ایک نیچرل آرگینک ایجوکیشنل سٹائل متعارف کروا سکیں, بچوں کے چہروں پہ ان کی ہنسی اور مسکراہٹ واپس لا سکیں, 20-20 کلو کے بستے اور ایک ایسا نصاب جس کا جو بچوں سے ان کی زندگی چھیننے کے لیے اور ماؤں سے اور باپوں سے ان کی خوشیاں اور ان کا وقت اور تعلقات کو خراب کرنے کا سبب بن رہا ہے, اس سے لوگوں کی جان چھڑا سکیں. اور جو ان لوگوں کا کوئی ایجوکیشن بیک گراؤنڈ نہیں ہے, ہم انہیں انیبل اور امپاور کر سکیں کہ وہ لوگ اس کاز سے اپنے اس طرح کی تعلیمی طریقے کو سیکھ کر اپنی اور اپنے بچوں کی زندگی کو آسان بنائیں. اللہ حافظ.